अस्सलाम वालेकुम, मैं बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मेरे साथ फहद हुसैन साहब मौजूद हैं। फहद साहब, जो भी सियासी मामला पाकिस्तान में चल रहे हैं हम तेज़ी से उसके अंदर डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, तो सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज शेयर करते हैं। इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया और लगता है कि एक दफ़ा फिर वो बाहर के ममालिक से मदद मांग रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि मदद आएगी। और देखिए मदद तो यानी इन अ सेंस वो ये तो नहीं कह रहे कि जी आप आएँ और आके मुझे जेल से बाहर निकाल दें, लेकिन ये कि वो बार बार जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज करना चाह रहे हैं कि देखें हालात क्या हैं, तो उस हवाले से उनकी जो एक्सेस टू इंटरनेशनल मीडिया है वो उनको फ़ायदा ही दे रही है। बिल्कुल। और एक और खबर ये कि गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है बिजली के बिलों के हवाले से, और जो एहतजाज है वो इत्तेहादियों की तरफ से। पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो है वो चपकले शुरू हो गई है, बड़ी मजाक किस्म के जुमलों का तबादला हो रहा है। ये मामला क्या है और क्यों हो रहा है, जरा इस पर थोड़ी सी और एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉप स्टोरी है कि जिस तरह के बयानात दिए हैं साकिब निसार ने कि उनका ताल्लुक नहीं था या राब्ता नहीं था, और लेकिन जो लफाजी उन्होंने किए है माइंड ब्लोइंग। और देखिए वो इंटरव्यू में आए और क्योंकि इतना ज़्यादा उसके ऊपर जो है वो मामलात गर्म हो रहे हैं, उन्होंने अपनी सफाइयाँ पेश की, लेकिन सफाइयाँ पेश करते करते वो जो कुछ कह गए उसके ऊपर भी बहस जो है वो की जा सकती है। सफाइयों से भी बढ़ के था। तो बाकायदा आगाज़ करते हैं कि इमरान खान ने इंटरव्यू एक बरतानवी इदारे को, और लेकिन फाद साहब उसमें मेरे लिए एक बड़ी अहम बात ये थी कि उन्होंने दोबारा अपना ये बात दोहराई है कि वो 7/8 के डेथ सेल में ही है जिसमें टेररिस्ट को रखा जाता है। लगता है गवर्नमेंट इस पर अभी तक अपनी पोजीशन नहीं क्लियर कर पा रही है। गवर्नमेंट तो कई बार कह चुकी है कि ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि खान साहब जो हैं वो इस चीज़ को बार बार दोहराते हैं, तो उसको लगता तो यूं है कि वो दुनिया भी समझती है कि ऐसे ही है। अब वो डेथ सेल है नहीं है, इस पर मेरे ख्याल में क्लैरिटी आनी चाहिए, लेकिन बहरहाल वो ये कहते हैं और ये लोग उसको बिलीव भी करते हैं। बल्कि उन्होंने जो कुछ आज इंटरव्यू में कहा, अगर आप थोड़ा सा नाज़रीन को बता दें फिर उस पर थोड़ी बहस करते हैं। बिल्कुल। साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI ने जेल से बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू दिया है। जेल से दिए गए इंटरव्यू में बरतानवी वज़ीर आज़म पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान में जमहूरियत को लाहक खतरात के बारे में शऊर पैदा करें। तकरीबन 1 साल से मैं जेल में हूँ, 7/8 फुट के डेथ सेल में कैद हूँ। ये जगह आमतौर पर दहशतगर्दों और सजाए मौत पाने वालों के लिए मुख्तस होती है। बानी PTI ने बरतानवी वज़ीर आज़म को मुखातिब करके कहा कि तसव्वुर करें अगर आपकी पार्टी के साथ ऐसा हो, आपको रातों रात घरों से उठा लिया जाए। एक पार्टी नून लीग जिसने बमुश्किल 18 सीटें जीतकर हमसे हमारा मैंडेट छीन लिया है। मैं पाकिस्तान में हकीकी जमहूरी तब्दीली की जद्दोजहद के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार हूँ, ये कहा। बिल्कुल। अब देखिए इसमें 2 पहलू हैं इसके बतूल। पहला तो ये कि जिस तरह मैं बात कर रहा था कि बाकायदगी से वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और हर इंटरव्यू में जो है वो बहुत सारी चीज़ें रिपीट करते हैं, कभी कोई नई बात कर देते हैं, और इससे उनको सारी दुनिया में जो है वो, क्योंकि इमरान खान हैं तो उनका जो इंटरव्यू है वो कैरी भी होता है, वाइडली शेयर भी होता है, तो क्यों हैं तो वो जेल में, लेकिन उनका जो एक बयानिया बनाने का जो एक स्किल है वो अभी ऑन डिस्प्ले है। और ये कि उनको ये एक्सेस मिलती है कि वो ये इंटरव्यू दे सकें। वो जो बताया जाता है वो ये है, जो उसमें इंटरव्यू जो उन्होंने अभी जिसका भी आप जिक्र कर रही हैं कि वो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, फिर वो उन लोगों को दिए जाते हैं जो कि खान साहब को मिलने जाते हैं, फिर वहाँ जाके वो उनसे पूछते हैं, फिर वो जो भी जवाब देते हैं उसको नोट कर कर वापस लाकर वो इंटरव्यू जिसने मांगा होता है उसको दे देते हैं। बराह रास्त क्वेश्चनर नहीं जाता मुतल्लिका इदारे या अफराद की तरफ से, दिस इज व्हाट यू मीन? देखिए जो तो इस इंटरव्यू में कहा गया है कि जी जो इदारा था जो इंटरव्यू कर रहा था उसने क्वेश्चन लिख के और इनकी टीम को दिए, खान साहब की उनकी टीम जो उनको मिलने गई उसने उन्हें कहा जी ये क्वेश्चंस हैं, उन्होंने उस पर उनको जो भी जवाब दिया वो लिख के वापस ले आए और दे दिया। अब ये वो तरीका कार है जो बताया जा रहा है। मेरे ख्याल में बहुत हद तक कभी कभार जो है वो उनकी टीम जो है वो भी जवाब लिख देती होगी, क्योंकि उनको मालूम तो है कि एक जनरल पॉलिसी क्या है। कई बार ऐसी होती है, ये वही तरीका है कि भाई अगर आप कोई आपका अकाउंट चला रहा है ट्विटर का, तो हर बार ये खुद तो नहीं लिख रहे, वो टीम आपकी खुद ही जवाब दे देती है समझते हुए कि इस पे क्या कहना चाहिए। तो मे बी इट्स अ मिक्स ऑफ दोज, लेकिन उसका नतीजा ये है कि खान साहब की जो कम्युनिकेशन है अपने सपोर्टर्स के साथ, दुनिया के साथ, ऑडियंसेस के साथ अक्रॉस द ग्लोब वो जारी है। और मेरे ख्याल में उनकी अपनी पॉलिटिकल जो नैरेटिव है उसको अलाइव रखने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें मुझे कोई बहुत नई बात नज़र नहीं आई, लेकिन खान साहब की इंटरव्यूज़ में या उनकी कम्युनिकेशन में नई बातें कम होती हैं। उनकी जो स्किल है वो ये है कि वो बातों को इतना रिपीट करते हैं, बार बार रीइंफोर्स करते हैं कि वो जहन में बैठना शुरू हो जाती हैं। तो अब वो इंटरव्यूज़ के ज़रिए भी एक्चुअली यही कर रहे हैं कि वो उन चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह डेथ सेल का है, वो बार बार ये बात करते हैं कि मुझे 7/8 या 8/7 या जो भी उन्होंने बताया उसके सेल में रखा गया है जो कि डेथ सेल है। अब आप लोगों के जहनों में अगर ये तासुर बैठ जाए कि किसी एक शख्स को
ایک سیاسی بنیادوں پہ ایک ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے اس سے ایک بڑا ڈفرنٹ قسم کا تاثر جاتا ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ کچھ ہفتے پہلے جو تصاویر لیک ہوئی تھیں یا انٹینشنلی لیک کی گئی تھیں ان انٹینشنلی ڈیتھ سیل کی, اور کہا جاتا تھا کہ یہ گورنمنٹ نے خود کی ہیں جسٹ ٹو نیوٹرلائز دس امپریشن کہ وہ ڈیتھ سیل نہیں ہے, آپ کو یاد ہے؟ بالکل کیا تھا اور اس پہ بڑا شور مچا تھا. اب وہ کی تو گورنمنٹ نے تھی اور وہ اس لیے کی تھی ان کو دکھانے کے لیے جی خان صاحب جو ہیں ان کے پاس یہ فیسلٹی بھی ہے وہ بھی ہے ان کے پاس. ہو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے دکھایا تھا کہ جی وہ باہر ایک کوریڈور سا ہے, وہاں بھی ان کی باقی سیلز خالی ہیں تاکہ وہ چل پھر سکیں. لیکن اس کا ایکچوئل امپیکٹ کیا ہوا, وہ کیا گورنمنٹ کو فائدہ ہوا, کیا پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا, بڑی بحث چھڑی تھی. لیکن ان اینی کیس پوائنٹ از کہ یہ جو پاور آف ریپیٹیشن ہے جس کو خان صاحب بڑی ایکسپرٹلی استعمال کرتے ہیں, اس کے ذریعے وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ جی مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا. تو ایک تو بات یہ. دوسرا دیکھیے میرے خیال میں ایشو تو اب گرم ہے, ثاقب نثار صاحب بھی اس میں کود پڑے جو ابھی آپ نے ذکر کیا تھا. انہوں نے بھی ایک انٹرویو دے دیا کیونکہ کل کئی دن سے بات ہو رہی ہے کہ جی کیا ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ بھی ان کے گرد دائرہ تو تنگ نہیں ہو رہا. اور کل جب ہم بات کر رہے تھے عرفان صدیقی صاحب سے تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی میرے پاس کوئی بہت ہارڈ انفارمیشن دلی ہے لیکن ان کا جو اوور آل جو ان کا موقف تھا یہ تھا کہ جی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انوالومنٹ تو ہوگی. ظاہر بات ہے گورنمنٹ تو چاہے گی کہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ آنچ آئے. لیکن کیونکہ یہ باتیں بڑے دن سے ہو رہی تھیں تو انہوں نے بھی پھر ایک انٹرویو داغ دیا. اس میں کیا کہا اگر آپ سنوا دیں. بات بالکل شیئر کرتے ہیں. دی نیوز کو انہوں نے یہ انٹرویو دیا ہے انصار عباسی صاحب کو, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا 9 مئی پی ٹی آئی اور اس کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا جنرل فیض کے کسی بھی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جنرل فیض کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں شرکت کی تھی اور مختلف مواقع پر معمول کے مطابق نیک خواہشات اور خوشگوار باتوں کا تبادلہ ہوا تھا. جنرل فیض کے ساتھ سماجی رابطہ ہے. خاندان کے شمالی علاقہ جات کے گزشتہ دورے کے موقع پر جنرل فیض نے بڑا خیال رکھا تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ غور سے سنیے گا فاتح صاحب, مسکرانا تو آپ نے شروع کر ہی دیا ہے, لگتا ہے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میں کیا کہنے والی ہوں. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جب چیف جسٹس سپریم کورٹ تھا اس وقت جنرل فیض میرے رجسٹرار سے ملاقات کرتے تھے اور کبھی کبھار میرے لیے دیکھنے کے پیغامات بھیجتے تھے فار یور آئیز اونلی. جنرل فیض نے ان سے کبھی غیر منصفانہ یا غیر قانونی چیز طلب نہیں کی. اب دیکھیے یہ جو انٹرویو ہے اس میں انہوں نے یہ تو چلنے کہہ دیا کہ جی میرا جو ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے 9 مئی کے حوالے سے, لیکن ساتھ ساتھ وہ شاید جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے بھی اس طرح کی باتیں کر گئے جن کے اوپر الگ سے انگلیاں اٹھ سکتی. کچھ دن پہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ صرف گڈ مارننگ کا میسج آتا تھا. جی اب دیکھیے اس میں ڈیٹیلز کچھ ایڈ ہوتی جا رہی ہیں تو اب اس میں انہوں نے خود ہی اسٹیبلش کر دیا کہ جی میں اگر جب میں گیا اپنی فیملی کے ساتھ تو یہ مجھے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا. حالانکہ آپ مجھے بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اس کا خود اتنا بڑا ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے پورے پاکستان میں, جدھر وہ ٹریول کرے اس کو کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. بلکہ فاتح صاحب چونکہ ہم وہاں ٹریول کرتے رہتے ہیں تو پی ٹی ڈی سی کی طرف سے اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ان کا تو ایلوکیٹڈ ریزیڈنسز ہوتے ہیں, دے کین فری اینڈ اسٹے جی ان کے پاس بہت فیسلٹیز مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی بہت فیسلٹیز ہیں اور ہر طرف ان کو فل پروٹوکال ملتا ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, پروونشل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, جدھر بھی جائیں تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ بھی ایک تھوڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ بھئی آپ کیوں جو ہے وہ ان سے لے رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی وہ رجسٹرار سے ملتے تھے اور پیغامات بھیجتے تھے. تو اب اس کے اوپر اور بہت سے سوال اٹھ گئے ہیں. تو کبھی کبھار آپ جو ہے وہ بات کچھ کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کا مطلب کچھ اور نکل آتا ہے. ان اینی کیس آئی تھنک ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ اب اس ٹائم اور کچھ ہونا ہو ایک مرکز نگاہ بن چکے ہیں, اور اس انٹرویو کے بعد تو میرے خیال میں اور زیادہ ان کے اوپر سوال جواب ہوگا. گورنمنٹ کی طرف سے کلیئرلی یہ میسج آ رہا ہے کہ وہ امریکہ میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں پرسن آف انٹرسٹ. وہ تب یوز کرتے ہیں کہ جی اگر کوئی جرم ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو وہ کسی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی یہ ملوث ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس سے ذرا پوچھ گچھ ضرور کرنا چاہتے ہیں. تو وہ پرسن آف انٹرسٹ جو ٹرم ہے میرے خیال میں ثاقب نثار صاحب پہ وہ سرکار کی طرف سے پرسن آف انٹرسٹ جو ہے وہ بن چکے ہیں. اس پہ آگے جا کے کیا ہوگا میرے خیال میں اس انٹرویو انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ کب واپس آ رہے ہیں, شاید سپٹمبر کے شروع میں کہیں واپس آ رہے ہیں. تو جب وہ آتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے میرے خیال میں وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہوگی. اچھا تیسری چیز جو ہے جب یہی بات چیت ہو رہی ہے تو میں ذرا تھوڑا سا ذکر کرنا چاہ رہا تھا. آج ایک اور بھی بڑا انٹرسٹنگ ایونٹ ہوا ہے, یوتھ کنونشن. اور یوتھ کنونشن جو ہے اس میں 2 دن کا ہے, سرکار نے کیا ہے, سارے پاکستان سے جو ہے وہ بلایا ہے انہوں نے اسٹوڈنٹس کو. کل جو دوسرا دن ہے اس میں چیف آف دی آرمی سٹاف اور وزیر اعظم دونوں وہاں پہ جائیں گے, اور جائیں گے تو ظاہر بات ہے تقریریں بھی کریں گے. اب یہ یوتھ کنونشن آپ دیکھیں سڈنلی یوتھ کے اوپر فوکس ہونا شروع ہو گیا ہے. آج مریم نواز صاحبہ جو کہ چیف منسٹر پنجاب ہیں انہوں نے بھی یوتھ کا ایک ایونٹ کیا. اس پہ انہوں نے اعلان کیا کہ جی میں لیپ ٹاپ اسکیم بھی شروع کر رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ.
تو آج جو تقریریں ہوئی یوتھ کنونشن میں، یہ کلیئرلی ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک کوشش ہے یوتھ کو انگیج کرنے کی، ایک آؤٹ ریچ، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جی ایک یوتھ کا جو ایک رجحان ہے وہ کس طرف ہے، اور پی ٹی آئی نے یہ کلیئرلی اسٹیبلش کیا ہے کہ نوجوانوں میں ان کی جو اپیل ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو یہ ایک طریقے سے کوشش ہو رہی ہے کہ جی اس کو کچھ اپنی طرف کھینچا جائے. اس میں کیا باتیں ہوئیں پہلے اگر ہم سنوا دیں کہ جو چیف منسٹر پنجاب ہیں انہوں نے کیا کہا، پہلے وہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسری سنتے ہیں. سنوائیے. شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے، جب لیپ ٹاپ اسکیم شروع کی انہوں نے، تو مجھے یاد آ گیا کہ وہ جو میریٹوریس اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے ان کو گارڈ آف آنر ملتا تھا، پنجاب پولیس دیتی تھی. میں نے رانا سکندر کو کال کی، میں نے کہا کہ یہ جو بچے آج ٹاپرز آ رہے ہیں یہ ہمارے سر کا تاج ہے، اگر ان کو گارڈ آف آنر نہیں دینا تو پھر کس کو دینا. اب یہ جو انگیجمنٹ ہے اس میں دیکھیے، مثال کے طور میں آپ کو اگزامپل دوں، کیونکہ اب یہ بڑا جو ہے وہ امپورٹنٹ ایشو بن گیا ہے ہماری پالیٹکس کا. میں کچھ فگرز دیکھ رہا تھا کل، ایک بہت ہی اچھا کالم ہمارے کولیگ ہیں، دوست بھی ہیں، عمیر جاوید صاحب، انہوں نے یہ کالم لکھا تھا اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے کہ کیوں یوتھ جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے پاکستان میں، اور ہماری لیڈرشپ سے اگر کوئی ڈسکنیکٹ نظر آ رہا ہے تو وہ کیوں آ رہا ہے، اور یہ چیلنجز کیوں ہو رہے ہیں. ہم دیکھیں نا، انٹرنیٹ میں ڈسرپشن ہو رہی ہے. اب آپ ایک طرف یوتھ کنونشنز کر رہے ہیں، ایک طرف آپ انٹرنیٹ جو ہے آپ کا گڑبڑ کر رہا ہے. ہر شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان ایک ڈیجیٹل ایرا میں کس طریقے سے معاملات کر رہا ہے. سو اینی ویز، وہ جو ڈیٹا تھا اس میں فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں تو انہوں نے یہ لکھا کالم میں کہ جو 45 پلس عمر کے جو لوگ ہیں پاکستان میں، ان میں سے 100 میں سے 6 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے BA کیا ہوا ہے. لیکن جو 35 اور 40 کے درمیان جو ڈیموگرافک ہے اس میں 10 لوگ 100 میں سے ایسے ہیں جنہوں نے BA کیا ہوا ہے آن این ایوریج. تو یعنی کہ جو ینگر ہیں ان کا ایکسیس ٹو کالج زیادہ ہو گیا ہے. تقریباً جو لیٹسٹ سینسس رپورٹ ہے اس کے مطابق 40 لاکھ اسٹوڈنٹس پاکستان میں یونیورسٹیز اور کالجز جا رہے ہیں. 40 لاکھ وچ از اے بگ نمبر. اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 2 دہائیوں میں یہ جو ایکسیس ٹو کالج اور یونیورسٹی ہے یہ ٹرپل ہو گئی ہے. وچ مینس کہ اب مور پاکستانیز آر گوئنگ ٹو کالج اینڈ یونیورسٹیز. ایک تو پاپولیشن بھی بڑھ رہا ہے لیکن زیادہ ایکسس بھی بڑھتا جا رہا ہے. 76 ملین یعنی جو ہے وہ 7.5 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو 15 سے 35 سال کی عمر کے درمیان ہیں. سو دیٹس اے میجر چنک. اور 90% پاکستان میں ہاؤس ہولڈ ایسے ہیں جہاں پہ کہیں نہ کہیں انٹرنیٹ ایکسس ون وے اور دی ادر ان کے پاس آ رہا ہے. اب آپ اگر کمبائن کریں انٹرنیٹ ایکسس، بیٹر انرولمنٹ ان کالجز اینڈ یونیورسٹیز، ان کو اگر آپ جوڑیں تو آپ دیکھیں کہ اویئرنیس کہاں جا رہی ہے. اس اویئرنیس کے سامنے جو لیڈرشپ ڈیسیشنز کر رہی ہے، اگر اس میں گیپ آ رہا ہے کہ لوگ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں اور سرکار دے کیا رہی ہے، جب یہ گیپ آئے گا تو کلیئرلی پرابلم ہوگا. اب یہ پرابلم ہو رہا ہے. اس پرابلم کو فل کرنے کے لیے یہ کنونشن جو ہیں اس طریقے سے کیے جا رہے ہیں. میرے خیال میں جو آج اسلام آباد میں کنونشن ہوا اس میں بھی تقریریں ہوئیں، وہ بھی اگر سن لیں کہ کیا انہوں نے کہا. جی سنوائیے. ہزاروں پرجوش طلباء کو اسی طرح ہمیں بار بار دیکھنا چاہیے. پوری طرح کنیکٹ رہیں. آپ قوم کا مستقبل ہیں. اس قوم کے نوجوان ہونے کے ناطے آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہے کہ آپ اتحاد اور رواداری کو فروغ دیں. ہماری طرح کے گزرے ہوئے کارتوس جو ہیں ان کی بات سننا چھوڑ دیں. اور جیسا میں نے آپ کو کہا تھا، جیسا میرے والد نے مجھے کہا تھا کہ ایوری ایڈیٹس ہیرو از ہز لیڈر. مینٹین آبجیکٹیوٹی. لک ایٹ اس ود اے کین آئی اینڈ ہولڈ اس اکاؤنٹیبل بیکاز دیٹس یور جاب. نیکسٹ ایئر ہمارا اسلام آباد کا پہلا IT پارک جو کہ ہم کوریا کے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں وہ تیار ہوگا، اور صرف اس IT پارک سے 10,000 جابز کریٹ ہوں گی. آپ کو خوشی ہوگی یہ بات سن کے کہ IPPs کے اوپر کام جو 3.5 مہینے میں ہوا ہے وہ کبھی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا. ٹرانسپیرنٹلی ہوا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ اگلے 1 سے 2 مہینے کے اندر شہباز شریف صاحب کی یہ حکومت. تو اب اس طرح کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے، لیکن اس انگیجمنٹ کا میں کتنا مؤثر ہوگا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے جو آج ہم پروگرام میں چھیڑیں گے، وہ ہے جو 22 اگست کو یعنی پرسوں PTI کا جلسہ ہو رہا ہے.
اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے جلسہ کرنا ہی کرنا ہے اسلام آباد میں. گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی ہم تو شاید اجازت نہ دیں. یہ ایک نیا تصادم ہونے جا رہا ہے, لیکن اس میں ذرا تفصیل میں بات کرتے ہیں. بالکل, یہاں پہ بریک لیتے ہیں, اور انفیکٹ بریک کے بعد ہمیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف اور بیرسٹر عقیل صاحب رہنما مسلم لیگ نون جوائن کریں گے, اور ان کے اوپر حکومت کی حکمت عملی اور پی ٹی آئی کے 22 اگست کے جلسے کی تیاری کے اوپر بات کرتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. جی فات صاحب, 22 اگست کا پی ٹی آئی کا جلسہ, پہلے تو ہم نہیں دیکھ پا رہے کہ کوئی بڑا سائز میں کر پا رہے ہیں پی ٹی آئی جلسہ, بٹ دے سیم ٹو بی ویری پریپیئرڈ اباؤٹ دس. ہاں, اس باری کیونکہ دیکھیں وہ جو شیر افضل مروت صاحب ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کو ڈیوٹی جو ہے وہ دی گئی ہے, وہ خود انہوں نے, بلکہ ان کے مطابق انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ مجھے کرنے دیں, اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی, اور اب وہ بڑے ہی اگریسو جارحانہ طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو مرضی ہو, اجازت ہو نہ ہو, ہم نے یہ جلسہ کرنا ہے. اور کل انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم تو کرین ساتھ لے کے آئیں گے, کے پی سے بڑا ایک بہت بڑا جو ہے وہ مجمع آئے گا, پنجاب سے بھی آئے گا. اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ساتھ کہ جی اگر کل کو اگر کوئی 9 مئی جیسی کوئی معاملات ہو گئے, حالات ہو گئے, تو آپ نے عمران خان کو جو ہے وہ جو ان پہ الزام نہیں لگانا, کیونکہ اب جو کچھ ہم کریں گے ہم خود ہی کریں گے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بڑا سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, تھوڑی سی ہمیں کلیئرٹی چاہیے. بالکل, اور اس پہ ہمیں مہمان بھی جوائن کریں, نعیم حیدر پنجوتا صاحب پی ٹی آئی سے اور بیرسٹر عقیل صاحب نون لیگ سے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. جی بہت شکریہ. بیرسٹر عقیل صاحب, پہلے تو ذرا آپ سے بات میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں, یہ کیا حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اجازت نہیں دینی پی ٹی آئی کو 22 اگست کے جلسے کے لیے؟ فات صاحب بہت بہت شکریہ. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں, کورٹ کا آرڈر ہے اور کورٹ میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے, اور حکومت نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ 22 اگست کی ڈیٹ تھی, اس پہ یہ آمادگی ہے. اب دیکھیں, جلسہ اگر خود ہی نہ کوئی کر پائے اور کوئی کراؤڈ پل ہی نہ کر سکے, اور اونرشپ بھی اس کی, اب شیر افضل مروت صاحب ہمارے کالیگ ہیں وکیل ہونے کے ناطے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک آنریبل ممبر آف دا ہاؤس بھی ہیں. لیکن یہ تمام تر چیزیں, اب کراؤڈ کو نکالنا اور اس کو چارج کرنا, ابھی انہوں نے ایک کوئی جلسے کی جھلک اپنی دکھائی تھی اور وہاں پہ اپنے ادھر کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن وہاں پہ بھی فلاپ رہا جلسہ. بات یہ ہے کہ عوام کو اب ان تمام ایشو سے سروکار نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے, یہ موبلائزیشن لوگوں کی ہوگی یا نہیں ہوگی. عوام کے ایشوز ہیں, روٹی ان کا ایشو ہے, بجلی کے بل ان کے ایشوز ہیں, گیس کے بل ان کے ایشوز ہیں, لیکن ان کو اجازت مل رہی ہے, یعنی آپ یہ نہیں کام کر رہے ہیں, آپ ان کو روکیں گے نہیں. اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں اسلام آباد میں, تو آپ کی طرف سے ہے کہ جی ٹھیک ہے آ جائیں, کر لیں. بالکل کر لیں جی. یہ تو دیکھیں نا, یہ بات ہے, ان کا اس پارٹی کا معذرت کے ساتھ وتیرہ یہ بن چکا ہے, یہ جاتے ہیں ہائی کورٹ, بندوں کو تو باہر نکال نہیں سکتے. اب بات ہے کہ انہوں نے جلسہ اگر کرنا ہے, تو اگر عوامی ایشوز پہ بات کرنی ہے, تو دین وی ہیو سین کہ جماعت اسلامی جو تھی, انہوں نے عوامی ایشوز پہ پھر ہمارے ساتھ بات کی, سیاسی لوگوں سے بات کی, اور ہمارے سے نیگوشیٹ کیا انہوں نے, اینڈ دے آلسو اچیوڈ. اپنی پارٹی کی بھی انہوں نے عزت رکھی, اور ہمارے ساتھ گورنمنٹ کی بھی جو ہے ساتھ ایک اچھی ایک سچویشن ان کی بن گئی کہ گورنمنٹ بھی ان کی ڈیمانڈز جو ویلڈ ڈیمانڈز تھیں. اب ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں, یہ تو دیکھیں نا کہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں, بھئی کس لیے جلسہ کرنا چاہتے ہو؟ کوئی چلیں وہ دیکھیں, جلسہ کرنا تو بیرسٹر جلسہ کرنا تو ان کا حق ہے نا, میں اس میں نہیں, وہ کر سکتے ہیں, ان کا حق ہے, اور اس میں وہ جو مرضی بات کریں وہ بھی ان کا حق ہے, کوئی نہیں روک رہا. جو وہ تقریر کریں, جو وہ بات کریں, وہ ان کا حق ہے. لیکن ملک کے خلاف تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے, ملک کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی اجازت نہیں ہے. آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بات کرنی ہے, تشدد واقعات نہ ہو, اگر وہ پرامن جلسہ ہے, پرامن احتجاج ہے, تو اس کا ان کو رائٹ ہے. کہ 9 مئی کی سچویشن ہوگی, تو دین نعیم صاحب تو پھر عمران خان کو جو ہے نا آپ بلیم کریں, آپ ہم ہی ہیں. نعیم صاحب, اگر یہ آپ سنی رہے ہیں, بیرسٹر عقیل کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے جلسہ کرنا ہے, آپ ضرور کریں آ کے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر ایشو کیا ہے؟ آپ آئیں کریں. آپ کو کیا لگ رہا ہے گورنمنٹ آپ کو نہیں کرنے دے گی؟ دیکھیں, بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ نے مجھے فات بھائی بلایا, موقع دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین پاکستان جو ہے وہ ہمیں بڑا واضح طور پر حق دیتا ہے, ہر شہری کو حق دیتا ہے جو پاکستان کا ہے, ہر فرد کو حق دیتا ہے کہ وہ اسمبل ہو سکیں, وہ اکٹھے ہو سکیں, کہیں پر اپنی بات کر سکیں, کہیں پر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے خلاف قانونیت ہے وہ احتجاج کر سکیں, وہ پروٹیسٹ کر سکیں, وہ ریلی نکال سکیں, وہ جلسہ کر سکیں. اگر دیگر جماعتوں کو اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ دعوت ہے, وہ کر بھی سکتی ہیں, وہ بیٹھتی بھی ہیں, وہ آتی بھی ہیں, اور ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے, نہ واٹر کینن کا استعمال ہے, نہ وہاں پر ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے, نہ خواتین کو گرفتار کیا جاتا ہے, نہ بزرگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے. تو ہمارا بھی حق ہے اور ہم نے کرنا ہے, اور اس لیے ہم نے اناؤنس بھی کیا ہے کہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے, جو ملک کو جس دہانے پر لے کر جا چکے ہیں, تو ہم بالکل رول آف لا کے اوپر چاہتے ہیں کہ ملک ہمارا قانون اور آئین کے مطابق چلے. تو اس لیے ہم نے یہ جلسہ رکھا ہے.
جس میں ہماری بڑی واضح طور پر یہ استدعائیں ہوں گی, ڈیمانڈز ہوں گی کہ خان صاحب کی رہائی, ورکرز کی رہائی, ملک کے اندر رول آف لا. لیکن آپ کو کیا خدشہ ہے کہ یہ آپ کو روکیں گے؟ کیونکہ بیرسٹر کیل تو بالکل کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ جو ہے وہ کوئی اس طرح کی پرتشدد واقعات میں اگر ملوث نہیں ہوتے تو کریں جلسہ آ کے, تو وہ تو آپ کو روک ہی نہیں رہے, تو پھر ایشو کیا ہے؟ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف پہلے بھی کبھی پرتشدد نہیں ہوئی اور نیکسٹ بھی نہیں ہوگی, اور ریسنٹ بھی آپ نے دیکھے کہ جلسے ہمارے ہوئے, کے پی میں ہوا, سوابی میں آپ نے دیکھا جلسہ ہوا, کہیں پر آپ نے دیکھو کوئی اطلاع ملی ہو کہ تحریک انصاف کے فلانے آپ کو گورنمنٹ نے کہیں سے کہا ہے نعیم صاحب کہ وہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے؟ آپ کو یہ کمیونیکیٹ ہوا ہے کہیں سے؟ نہیں, ابھی تک تو ہمیں کوئی کمیونیکیٹ نہیں ہوا, بلکہ یہی ایک سے جیسا دیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کریں, بلکہ ان کے ساتھ ہماری بات چیت بھی چل رہی ہے اور ان کے ساتھ فی الحال تو کوئی ہمیں ہرڈلز نہیں ہے. میں زیادہ بھی یہاں پر آ کر اناؤنس نہیں کر سکتا کہ جناب بالکل فلان جگہ کے اوپر جو ہے وہ ہمارے ساتھ وزٹ ہو گئے اور ہمارے لیے انتظامات سارے ہو گئے, کیونکہ پھر ان کے اوپر پریشر آ جائے گا. لیکن ہمیں اس طرف سے کوئی پیغام نہیں بھجوایا گیا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے یا آپ کی. چلیں, یہ تو نعیم صاحب یہ کم ہی ہوتا ہے, یہ سننے میں کم ہی ملتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل آپ کو اجازت مل رہی ہے, آپ کے رستے میں کوئی جو ہے وہ اس طریقے سے کوئی مسائل نہیں کھڑے کیے جا رہے. یہ تو خوشائند بات ہے. یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جلسہ کہاں کر رہے ہیں اسلام آباد میں؟ جی بالکل, ترنول کے مقام کے اوپر ہوگا اور پورے پاکستان سے تیاریاں ہیں, پنجاب, کے پی, بلوچستان, آپ کا سندھ, ہر جگہ سے, جی بی سے, اے جی کے سے لوگ آ رہے ہیں اور بالکل بھرپور تیاری ہیں ہماری. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے جلسہ. تو آپ نے ریڈ زون میں تو نہیں آنا نا؟ ریڈ زون میں تو نہیں آنا؟ بالکل جگہ کم پڑ جائے گی اور اس کا نہیں, میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے ریڈ زون کے اندر آنے کا اعلان تو نہیں کیا. اگر آپ ترنول میں جلسہ کر رہے ہیں تو اس سے تو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل جی, ریڈ زون کا کوئی اس طرح کا پروگرام اناؤنس ہم نے نہیں کیا اور ریڈ زون کے اندر بالکل ایسی کوئی ہم نے اناؤنسمنٹ نہیں کی. ترنول کے مقام کے اوپر ہی ہو گئے, اسی وجہ سے ہم چاہ رہے تھے کہ پوری جگہ ہمیں ملے جہاں پر ہماری کیونکہ تعداد بہت زیادہ ہونی ہے تو ہمیں وہاں پر کیا جائے. لیکن اب انہوں نے اجازت جہاں دی ہے, جہاں دیتے ہیں ہم ادھر ہی کر دیں گے. جلسہ تو کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ. چلیں بیرسٹر صاحب, یہ تو بڑی خوش اسلوبی سے گفتگو ہو رہی ہے. میں نے تو کبھی اس طرح سنا نہیں کہ دونوں سارے لوگ اگری کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ اصل میں وہ ڈی چوک پہ نہیں کر رہے نا, ترنول پہ کر رہے ہیں. ڈی چوک پہ ہوتا تو شاید بحث ہو جاتی. انہی کو فاض صاحب ہم نے نہیں, ان کو دی تھی اجازت, روات کے مقام پہ دی تھی. میں نے تو ان سو مچ سو یہ بھی کہہ دیا ان کو پریڈ گراؤنڈ میں بھی دے دیں. لیکن ایشو یہ کہ ان کا ہدف جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح ڈی چوک, کیونکہ یہ ہلے میں ڈی چوک کے, یہ ڈی چوک آنا چاہتے ہیں, وہیں پہ اپنا جو ناچ گانا, جو پروٹیسٹ جس طرح بھی کرنا چاہتے تھے, whatever they did in 126 days, یہ وہی دوبارہ دہرانا چاہتے ہیں. اینڈ ٹو بی آنیسٹ ود یو, ترنول کے مقام پہ انہوں نے اجازت مانگی. اس ٹائم ایک سیکیورٹی سچویشن بھی تھی, ابھی بھی وہاں کے ادھر کے ریزیڈنٹس نے بھی کہا کہ یہ ادھر یہ ڈرامے بازی مہربانی کر کے ہماری ذاتی زمینیں ہیں, اس پہ آپ اجازت نہیں دے سکتے ان کو. اور وہاں کے ریزیڈنٹس نے they took an exception to the permission, اور اس کے بعد پھر کورٹ میں یہ جاتے ہیں, کورٹ کی پیچھے چھپ جاتے ہیں. جلسہ ہوتا نہیں ہے ان سے اور لوگ موبلائز نہیں ہو رہے, اور صرف یہ ہیلے بہانے کر کے دوبارہ یہ. and you can hold me to this, I'll do a show with you next week as well. 22 تاریخ کو یہ کوئی جلسہ نہیں کر سکیں گے, and I'm telling you this on record right now, کوئی جلسہ 22 تاریخ کو نہیں ہوگا. یہ ترنول خود اپنی طرف سے 75 لیکن بیرسٹر صاحب آپ نے جی ساری موبلائز کرنے شیر افضل مروت صاحب, انہوں نے ابھی تک اناؤنس ہی نہیں کیا. اس نے کہا کہ ابھی میں نہیں اناؤنس کروں گا, ایک دن پہلے. بیرسٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی پلیز آئی وڈ لائک ٹو ہولڈ یو ہیئر. آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ آپ اسٹینڈ بائی کریں جو آپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کی پرفارمنس یا آپ کے کسی بھی تانے کی وجہ سے عمران خان کے انٹرویوز تو نہیں رک رہے. آپ ان کا جلسہ روک لیں, آپ جتنا مرضی کہہ لیں وہ ناچ گانا ہے یا سیریسنس نہیں ہے, لیکن وہ انٹرویوز جو عمران خان ہے وہ آپ کے لیے سب سے بڑا تھریٹ ہے. وڈ یو لائک ٹو کنسیڈر دیٹ ایز ویل؟ I don't think he's a threat, obviously, because ایک جو نیکسس آپ نے دیکھا جس طرح انفارمیشن اندر سے باہر آتی ہے اور باہر سے اندر جاتی ہے, وہ تمام تر گینگ جو ہے ایک وائڈر نیٹ کے تھرو وہ پکڑا جا رہا ہے. لیکن اس کے ثبوت آپ نے نہیں دیے گینگ کے. بیرسٹر صاحب I'm sorry I'm cutting you here, but میرا سوال میں نے کیا اس لیے کہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ باہر کے واٹس ایپ نمبرز ملے ہیں, گینگ پکڑا گیا ہے, کون سے لوگ ہیں وہ 6-7 لوگ کون ہیں, میڈیا پہ لائیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ عمران خان واقعی بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں ڈیتھ سیل میں بیٹھ کے. جی میں آپ کو آج کی جیل کے اندر کی سہولت بتا سکتا ہوں کہ جو سہولت کاری جیل کے اندر سے ہو رہی تھی, 6 لوگ وہاں سے 6 اہلکار پکڑے گئے ہیں. اینڈ آئی ہیو ایکچولی آلسو نوٹسڈ تھنگز مائی سیلف. آئی ہیو بین اے کین آبزرور. جب میں ایک ہیئرنگ کے لیے آبزرو کرنے کے لیے گیا تھا
جسٹ ٹو سی کہ یہ اتنا ڈرامہ بازی جو کرتے ہیں, اتنی تمام تر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹرائل ٹھیک نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. لیٹ می سی کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جس طرح کی ان کی وہاں پہ بھی جس طرح یہ صرف اور صرف میڈیا سے ان کا ایک وہ رابطہ تھا کہ اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں, اب ہیلے بہانے کر کے ڈیلنگ ٹیکٹکس کر کے یہ ہائی کورٹ گئے ہیں, وہاں سے رکوا دیا ہے سارا معاملہ. اینڈ آف کورس اٹس انٹل وینسڈے اینڈ وی ول سی what comes out of it. لیکن بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ 22 کون سی دور ہے, آج 20 تاریخ ہوگی, 21 تاریخ, ٹھیک ہے وہ تو ہم دیکھ لیں گے. لیکن یہ جو 22 تاریخ کوئی کتنا بڑا جلسہ کریں گے, نعیم صاحب یہ ذرا تھوڑا سا اس پہ ذرا رسپونڈ کریں نا کہ یہ جو بیرسٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک پورا نیٹ ورک ہے, عمران خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, اس میں لوگ پکڑے گئے ہیں باقاعدہ طور پر, یعنی کہ اس کا نمبر بھی دیا جا رہا ہے کہ 6 لوگ جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. تو اس پہ ذرا آپ کی کیا ایکسپلینیشن ہے؟ میری بڑی واضح اور کلیئر ایکسپلینیشن ہے. سب سے پہلے تو آپ نے چاہا کہ ادھر سے بھی افہام و تفہیم سے معاملہ ہے اور ادھر سے بھی تو یہ کرنے کو تیار ہے, تو آپ چاہتے تھے کہ کوئی لڑائی ہو, تو آپ نے پھر دوبارہ جب سوال کیا تو ڈیفینیٹلی بیرسٹر صاحب جو ہیں نہیں میں بالکل نہیں چاہتا, میں بالکل بھی نہیں چاہتا. اگر تو افہام و تفہیم سے آپ کا جلسہ ہو جائے تو یہ ملک کی سیاست کے لیے اچھا ہے. نعیم صاحب یہ تو ہم سب یہ چاہیں گے کہ ملک میں جو سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ کم ہو, یہ تو ہم سب کی خواہش ہوگی. بہت مہربانی جناب. دیکھیں آج 9 مئی کے کیسز 12 جو ہیں بی بی صاحب اکون میں نامزد کیا گیا تھا. 1 سال اور 3 مہینوں کے بعد گرفتاری ڈالی گئی تھی. نومبر 2023 کے اندر 3 جو کو ایکیوز تھے ان کی سٹیٹمنٹ کے اوپر کہ ان کو خوش کرنے کے لیے ہم نے یہ سارا جلاؤ کیا, گراؤ کیا. تو لہٰذا جب کورٹ کے اندر معاملہ آیا, آج پروسیکیوشن پھر ناکام رہی یہ ایویڈنس دینے میں کہ ان کا یہ رول ہے, ان کی ماں کے اوپر کوئی ویڈیو ہے, کوئی آڈیو ہے, کوئی ریکارڈنگ ہے, کوئی جگہ کا بتا سکیں کس جگہ پر اس کی موجودگی کے اندر انہوں نے کوئی ہدایت دی تھی کہ آپ جا کر دو. تو مقدمات تو ان کس طرح کے نہیں, لیکن وہ جو نیٹ ورک کی بات کر رہے ہیں نعیم صاحب, جو بیرسٹر صاحب نے ابھی کہا ہے کہ ایک پورا نیٹ ورک ہے جس کو پکڑا گیا ہے جو جیل کے اندر خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا جو ہے وہ ایکسپلینیشن ہے؟ یہی ہے, میری گزارش یہی ہے کہ یہ سارے پراپوگنڈے ہیں, یہ سارے جھوٹے کیسز ہیں, یہ ساری فیک سٹوریاں ہیں. لوگوں کو اٹھا کر ان سے سٹیٹمنٹ لے لیں. مجھے کوئی بیرسٹر صاحب خود وکیل ہے, مجھے بتا دیں کہ اگر ایک بندے کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو کیا اس کو جو ہے 24 گھنٹے میں متعلقہ کورٹ میں نہیں پیش کیا جاتا؟ اگر اسے 24 گھنٹوں کے اندر متعلقہ کورٹ میں پیش نہیں کیا جاتا تو اسے اغوا کہتے ہیں. اور جو اغوا کے اندر کوئی بیان اگر لیا جاتا ہے تو قانونی طور پر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اب نیٹ ورک کی جہاں پر بات کی جائے تو سیم اسی طرح سے ان کو اٹھا کر ان سے اسٹیٹمنٹ لے کر اور لوگوں کو گرفتار کرتے رہے. نیٹ ورک کی بات انہوں نے رؤف حسن کے اوپر بھی لگائی تھی لیکن کوئی ایویڈنس لے کر نہیں آئے. وہاں پر جو سٹاف گرفتار کیا گیا تھا, چائے پلانے والا, تصویریں بنانے والا, اس کو بٹھایا تھا, اس میں بھی کوئی ایویڈنس نہیں لے کر آئے. تو اسی طرح سے فیض کو اٹھائیں یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو اٹھائیں یا دیگر آج ہم نے سنا ہے کچھ اور اہلکاروں کو اٹھایا ہے, لیکن کوئی ایسی اس کے اندر ہے ہی نہیں چیز. صرف اور صرف یہ ہے کہ وکٹمائز کیا جائے, خان صاحب کا نام نہ ہے, خان صاحب کی بات نہ ہے. اسی وجہ سے آج ٹھیک ہو گیا, ٹائم ختم ہو گیا ہمارے پاس. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جلسہ پرسوں ہے, اب دیکھتے ہیں. ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ اجازت کا کوئی پرابلم نہیں ہے اگر ترنول میں انہوں نے جلسہ کرنا ہے, اور اگر یہ ہو جاتا ہے اور اس کوئی اس طرح کا کوئی یعنی کہ انٹوارڈ انسیڈنٹ نہیں ہوتا اور کوئی وائلنس نہیں ہوتا تو بڑی اچھی بات ہے. بالکل, اور ترنول کا علاقہ میرا خیال ہے ہرٹ بھی نہیں کرتا, ویسے بھی میرا خیال ہے اس میں کچھ ہونا نہیں چاہیے. پروگرام میں خوش آمدید. جی فاتح صاحب, ہم پہلے ثاقب نثار صاحب کا انٹرویو ڈسکس کر رہے تھے جو انہوں نے فیض حمید صاحب کے بارے میں کہا, اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس مہمان بھی ہیں. بالکل, اگر تعارف کرائیں تو ذرا بالکل. نصر اللہ ملک صاحب سینئر صحافی ہیں, جوائن کر رہے ہیں. اطہر کاظمی صاحب جوائن کر رہے ہیں. آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ وہ اس کے اوپر کیا تجزیہ دیں گے. بالکل, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ابھی ہم ثاقب نثار پہ تو آتے ہیں کیونکہ دونوں جو ہمارے کولیگز ہیں ان کے پاس آئی ایم شیور کہ بڑی اچھی انٹرسٹنگ انفارمیشن بھی ہوگی اور انالیسس بھی ہوگا. لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا یہ ایک الگ جو ہے وہ سائڈ شو جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں ہے. وہ میں پہلے چاہوں گا کہ ہمارے دونوں دوست جو ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ماجرا ہے. تو دونوں پہلے ہم یہ سنواتے ہیں کہ یہ آپس میں کیا بجلی کے جو ریلیف ملی ہے اس کے اوپر کیا یہ ڈس ایگریمنٹ ہو رہا ہے, یہ ذرا سنوائیے, پھر ہم اس پہ ذرا تجزیہ لیتے ہیں. پر یونٹ کے ریٹ کو کم کیا جائے گا. شاباش مریم. 14 روپے پورے پاکستان میں کم ہونے چاہیے. آپ سے پنجاب کے وزیر اعظم یا پنجاب کی پارٹی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کو ابھی یہ خط لکھ رہا ہوں, سندھ میں بھی 14 روپے یونٹ کی کمی کی جائے. اگر مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ وہ 14 روپے
कम करके रियायत दी जा रही है। सारा पॉलिटिकल गेम है, अपने वोट बैंक को मजबूत कर लो, बाकी का वोट बैंक भाड़े में जाए। 45 अरब रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। 45 अरब रुपए जिससे बेपनाह जो है वो तरक्याती काम हो सकते हैं, जिससे लोगों को शायद इससे ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाए जा सकते हैं। 2 महीने के लिए आप एक सूबा कर लें और बगैर किसी से मुशावरत में वो 2 महीने के लिए रिलीफ कर दे, और बाकी सूबों को बोले कि लोगों का ताने दे रहे हैं जो आपने क्यों नहीं किया। भाई उन्होंने सिर्फ 2 महीने के लिए किया है। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी। Actions speak louder than words. सूबा पंजाब को हम मदद करने के लिए तैयार हैं। मैं डॉक्टर अजरा जुल्फिकार को सीएम सिंध को भेजने के लिए तैयार। तो ये मामला ये आपस में जो है वो चपकले शुरू हो गई। अतर काज़मी साहब, ये क्या हो रहा है? ये तहादी आपस में लड़ पड़े। मेरे ख्याल में टू बी ऑनेस्ट ये बड़ी मुज़ाहिका खेज किस्म की एक बहस है। लगता है इस तरह है कि जो पंजाब में एक तरह से रिलीफ दी जा रही है 14 रुपए फी यूनिट, उसको मैच नहीं कर पा रहे सिंध वाले, तो उन्होंने उसके ऊपर एतराज किया है। और मुझे वही लगता है। बाकी देखें, ये दोनों इस वक्त जो भी सिस्टम चल रहा है, चाहे वो पंजाब के अंदर चल रहा हो, चाहे वो वफाक में चल रहा हो, इसमें तो ये दोनों पार्टनर्स हैं। ये मिलजुल के सब कुछ चला रहे हैं। ऑल्दो कि पंजाब में उस तरह उन्होंने मिनिस्ट्रीज वगैरह नहीं ली हुई, लेकिन वफाक में अगर ये सिस्टम चल रहा है तो ये दोनों मिलकर चला रहे हैं। अगर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जी छोटा भाई ने बिजली महंगी कर दी, तो भाई छोटा भाई तो आपके वोट की वजह से वजीर आजम है, और आपके जो बड़े लीडर हैं जरदारी साहब, वो उनके वोट की वजह से आज सदर बने हुए। तो मुझे इसमें कोई वो ज्यादा सीरियसनेस नजर नहीं आती, और ना ही मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से कोई इख्तलाफ इतना ज्यादा हो जाएगा कि खुदा न खास्ता कोई हुकूमत टूटने का खतरा या इत्तेहाद टूटने का खतरा। ये सिर्फ अपने वोटर को, अपनी सपोर्ट जो बेस है उसको मुतहरिक रखने का मुझे बहाना लगता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। मलिक साहब, आपका इसमें क्या तज्जिया है कि ये क्यों आपस में बीच में एमक्यूएम ने भी छलांग मार दी, पीपल्स पार्टी में मार दी, अब एक दूसरे पे जुमले कस रहे हैं, क्या है ये? देखिए फाज साहब, मसला ये है कि हमारे यहाँ हर चीज सियासत की नजर की जाती है। सिंध भी ये समझता है कि अगर पंजाब में उन्होंने अपना PSDP या कहीं से अपने पैसे निकाल के दे दिए तो क्यों दिए हैं। हालांकि सोचा ये जाना चाहिए था कि अगर उन्होंने ये पैसे दिए हैं, ये रिलीफ देने आम आदमी को, आप सुबह भी दे दें। किसने मना किया है? अगर KPK के अंदर कोई फैसले होते हैं, सिंध के अंदर जो फैसले होते हैं, कभी पंजाब ने तो ऐसी तनकीद नहीं की। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये समझते हैं कि किसी सूबे में अगर रिलीफ मिल रहा है तो वहां की आवाम भी, चूंकि बिजली बड़ा सेंसिटिव मैटर बना हुआ है, हर आदमी बिजली के बिलों से तंग है। वो कराची के लोग हों, वो सिंध के लोग हों, वो KPK के लोग हों, और वो तोक़्क़ो रखते हैं कि हुकूमत IPPs के मुआहदे पर नजरसानी करे, हुकूमत बिजली के बिलों में कमी लेकर आए। अब पंजाब ने अपने पैसे निकाल के 2 महीने का रिलीफ दे दिया। अगरचे ये ज्यादा रिलीफ होना चाहिए, और ये होना चाहिए कि आप IPPs के साथ जब नजरसानी करेंगे उसके नतीजे में बिजली सस्ती करेंगे। लेकिन अगर किसी को मिल रहा है तो उस पर सियासत होनी नहीं चाहिए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ देखा जाता है कि अगर वहां की आवाम मुतालबा करेगी, उससे पहले उन्होंने कह दिया कि जी पहले माहौल बना दो ताकि वहां रिलीफ न देना पड़े। PSDP इस मुल्क के अंदर जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जितने भी होते हैं, उस पर एतराज ही ये होता है कि कितने कितने पैसे किस तरीके से खा लिए जाते हैं। भाई अगर डायरेक्ट आवाम को रिलीफ जा रहा है, जाने दो उसमें। हाँ, और उसमें खामखा इस तरह का इशू बनाना जो है वो मैं भी यही बात कर रहा था कि भाई मेरे ख्याल में इसकी जरूरत बनती नहीं है, और ये अगले 2 महीने वाकई में बड़े मुश्किल है। और अगर रिलीफ मिल जाता है और पंजाब अपने बजट से दे रहे हैं तो उसमें मेरे ख्याल में इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा अतर काज़मी साहब, जरा मेन टॉपिक पे आते हैं। ये जो मामला चल रहा है जनरल फैज़ हमीद साहब का, और बीच में अब साकिब निसार साहब जो हैं वो भी इन्वॉल्व हो गए हैं, उनके ऊपर भी जो है वो हर हवाले से जो है वो यानी कुछ चहमुगैयाँ हो रही हैं कि उनसे भी सवाल जवाब हो सकते हैं, पूछगछ हो सकती है। ये जो एकदम जब ये उबाल उठा है, और उसके बाद खान साहब भी जो हैं वो जब भी मीडिया से बात करते हैं तो कहते हैं मैं तो खौफज़दा नहीं हूँ, मुझे तो कोई इशू नहीं है। हाउ अफ्रेड और हाउ कंसर्न शुड PTI बी आफ्टर जनरल फैज़ अरेस्ट? उनको परेशान होना चाहिए? मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इस वक्त लीगल मसाइल हैं, जिस किस्म की चीज़ों का उनको सामना है, उसमें इजाफा ही होगा। और ये कोई जिस तरह मामला चल रहे हैं, जनरल फैज को गिरफ्तार करें या किसी और को गिरफ्तार करें, एंड ऑफ द डे उसको इमरान खान साहब से जोड़ा जाएगा।
आई थिंक वी ऑल शुड बी कंसर्न कि 2 साल हो गए हैं, 3 साल के करीब हो जाएगा अरसा, लेकिन फॉर सम रीजन मामलात कंट्रोल नहीं हो रहे, कि चीजें इस नहज पे आ गई हैं कि आज एक साबिक डीजी ISI का जो मामला है उसको भी हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब से जोड़ रही है और कह रही है कि जनाब ये होगा वो होगा। तो असल इशू ये है कि जो हुकूमत नैरेटिव एक बनाना चाह रही है, जो इमरान खान साहब की एक पॉपुलैरिटी है उसको खत्म करने की बात होती है, उससे जान छुड़ाने की बात होती है। आज आप देख लें, गुज़िश्ता 1 साल के दौरान देख लें, उससे पहले देख लें, जो मेन डिस्कशन का टॉपिक है वो हमारा इमरान खान साहब ही है, इसलिए कि 1 साल से तो इमरान खान जेल में है, वो तो ही शुडंट बी मतलब ऑन टीवी के मतलब स्क्रीन पे ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहिए। उनका ये नैरेटिव मेकिंग की स्ट्रेंथ है, ये उनकी नैरेटिव मेकिंग की स्ट्रेंथ है ये एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्टली कि वो क्या वजह है कि वो नैरेटिव को डोमिनेट कर रहे हैं और इतना ज्यादा उन्होंने डोमिनेट किया कि चीजें इस नहज पे पहुंच गई। तो मुझे ये लगता है कि सिस्टम भी थोड़ा सा मुश्किल में है। साबिक डीजी ISI को गिरफ्तार करना, उनको इमरान खान साहब के साथ जोड़ना, ये तो तब ही होगा जब देखिए फौज की तरफ से पहले एक इलामिया आया था, उसमें बहुत सारी चीजें थी। अब आगे जब मामला चलते हैं तो वो कोई एविडेंस आएगा, प्रेस रिलीज आएगी तो पता चलेगा, लेकिन हुकूमत इज डेस्परेट फॉर ए पॉलिटिकल नैरेटिव, तो इसी वजह से वो इस चीज को बार बार जोड़ रहे हैं। साकिब निसार साहब का भी बीच में जिक्र किया जा रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि इससे आगे कोई साकिब निसार साहब की गिरफ्तारी एविडेंट है या वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। मुझे ये लगता है कि ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग है और इसी तरह ये पॉलिटिकल बयानियां चलता है। मलिक साहब, तो फिर आपके ख्याल में सिस्टम जो है उसको परेशान होना चाहिए कि इमरान खान साहब से किसी तरीके से कोई कनेक्शन जुड़ नहीं रहा फैज हमीद साहब का, या इमरान खान साहब को परेशान होना चाहिए कि फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद अब कुछ भी हो सकता है? देखिए फैज साहब, सिस्टम परेशान नहीं है। जो भी बात की जा रही थी कि रेलिवेंट है इमरान खान साहब, देखिए सियासतदान जब भी जेल में होता है वो रेलिवेंट ही होता है। मियां नवाज शरीफ आपको भी याद है गिरफ्तार थे, वो रेलिवेंट थे, यानी इसलिए उनको बाहर भेजा गया। सारे ऑन बोर्ड इसलिए हुए कि इनको बाहर भेजें ताकि पीछे से सिस्टम चलना शुरू हो जाए और प्रेशर जो सिस्टम के ऊपर है वो ना आए। इसलिए पाकिस्तान की सियासत इमोशंस पे चलती है, परफॉर्मेंस पे कम चलती है। नैरेटिव बनता ही है, मजलूमियत का नैरेटिव बनता है, नैरेटिव बनता है आप एस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हो, एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई कर रहे हो, आपका नैरेटिव बनता है। लेकिन ये पॉपुलैरिटी कन्वर्ट होती है वोट के जरिए हुकूमत में। उसमें इमरान खान साहब अभी कामयाब नहीं हुए। उस पर बेशक आप एतराजात करें, बेशक उनके गिले शिकवे अपने हों, लेकिन ग्राउंड रियलिटी या फैक्ट्स तो ये है कि वो हुकूमत में नहीं है, वो जेल में है। अब साकिब निसार साहब का मामला हो, फैज हमीद साहब का मामला हो, आपको याद होगा इरफान कादिर साहब ने तो उस वक्त कहा था जब ये फैसले दे रहे थे कि एक वक्त आएगा जब ये मामला गले में फंस जाएगा साकिब निसार साहब के। जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, जिस तरीके से पनामा के केस को चलाया जा रहा है, जिस तरीके से ये मामलात को देखा जा रहा है, ये इनके गले पड़ेगा। फैज हमीद साहब भी ये मलिक साहब, ये जो उनको ना करना पड़ता, मलिक साहब ये जो आज न्यूज में छपा है साकिब निसार साहब का इंटरव्यू, ये अभी आप बात कर रहे थे, मेरे सामने पॉइंट रखे हैं, अभी हमने प्रोग्राम में पहले भी इसका जिक्र किया था। वो उसमें वो कह रहे हैं कि मेरी फैमिली के शुमाली इलाका जात के गुज़श्ता दौरे के मौके पर जनरल फैज़ ने मेरा बड़ा ख्याल रखा था, और जब मैं सुप्रीम कोर्ट में था तो जनरल फैज़ मेरे रजिस्ट्रार से मुलाकात करते और कभी कभार मेरे लिए फॉर योर आइज ओनली के पैगामात भी भेजते थे। तो ये अपनी सफाइयां पेश करते करते कुछ ज्यादा नहीं कह गए? मेरे ख्याल में देखिए उनको चीजें उनको भी पता है कि ऑलरेडी मंजर आम पर हैं। मुस्लिम लीग नवाज इससे पहले वाकिफ है, बार बार मुस्लिम लीग नवाज तनकीद भी ये करती रही है। हुसैन नवाज साहब की जब तस्वीर जारी हुई थी, फिर जिस तरीके से मॉनिटरिंग जज लगने के बाद जो मुलाकातें होती थी, बाज तस्वीर तो सामने आ गई कि किस तरीके से लोग जाके जो इवन अब भी गिरफ्तार हुए हैं इस्लामाबाद में, जनरल फैज साहब के जो करीबी साथी समझे जाते थे, उनकी तो मुलाकातें की तस्वीरें भी उस वक्त लोग बना लेते थे कि किस तरीके से अदालतों में जाके मुलाकातें होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मामला फंसना इसलिए हो गया था अब कि जनरल फैज भी उस लाइन को क्रॉस कर रहे थे जो भारत इस मुल्क के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक लाइन तस्वर की जाती है। आप तनकीद कर लेते हैं, आप बुरा भला कह लेते हैं, आप सियासत में मुदाखलत की बात कर लेते हैं, लेकिन आप फौज की क़यादत के हवाले से अगर आप एक कोई मुहिम चलाना शुरू कर दें तो शायद फौज इसको बर्दाश्त नहीं करती। जनरल फैज भी इस तरफ चले गए कि जो लोग बाहर बैठ के आर्मी की लीडरशिप को तनकीद का निशाना बना रहे थे, फौज की सफों के अंदर दरार डालने की कोशिश कर रहे थे, वो राब्ते जब फैज साहब के साथ थे, उनके अपने
पसंदीदा लोग ये काम करते चले आए तो फिर मामला ज्यादा बिगड़ गया। इमरान खान साहब की मामला तनकीद की हद तक रहता तो शायद बर्दाश्त हो जाता, लेकिन इमरान खान साहब ने भी उस लाइन को क्रॉस किया जिसमें वो समझ बैठे थे कि वो आर्मी चीफ नहीं लगने देंगे, वो आर्मी चीफ की तैनाती रुकवा लेंगे। बिल्कुल, तो उससे आर्मी चीफ की तैनाती के बाद जो बाकायदा मुहिम चलाएगी। अब उसमें ये जो तर काज़मी साहब, ये जो अभी मलिक साहब बात कर रहे हैं कि ये जाहिर बात है मामला बड़े आगे तक चले गए थे, और ये जो जनरल फैज़ हमीद का जो अब कोर्ट मार्शल हो रहा है उसमें अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। तो खुद कल खान साहब ने खुद इस खदशे का इजहार कर दिया कि शायद मेरे खिलाफ फैज़ हमीद साहब को वादा माफ गवाह बना दिया जाए और मुझे भी कोई जो है वो किसी तरीके से मिलिट्री कोर्ट में लाया जाए। तो ये मामला तो उस तरीके से चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये 22 अगस्त का जलसा अनाउंस हो गया है और मरवत साहब, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी मैं उसका इंचार्ज हूं और ये एक अजीम शान जलसा होगा और हम केपी से जो है वो क्रेन लेके आएंगे, इजाज़त मिले ना मिले जो भी हमने करना है। ये कितना इंपॉर्टेंट है? क्या वाकई में ये पीटीआई अपनी जो तर्ज सियासत है उसको इस जलसे को चेंज करना चाह रही हैं, या आपके ख्याल में ये जलसा होगा तरनौल में होके ख़त्म हो जाएगा और बस मामला फिर आगे रूटीन में चल पड़ेंगे? देखिए, एक तो ये है कि इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज भी बरतानवी एक टीवी को इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू भी छपा ITV के अंदर, उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बातें की। तो वो इमरान खान जो अपना पॉलिटिकल नैरेटिव है उसको जिस तरीके से हिट करते हैं, वो ये कहते हैं कि इस हुकूमत का कुछ लेना देना नहीं है, ये तो उनका ताल्लुक ही नहीं है। अब अगर उनका मुकदमा भी फौजी अदालत में जाता है तो जो इंटरनेशनल सतह के ऊपर वो बयानियां बना रहे हैं उसमें उस बयानिए को तकवीयत मिलेगी। जहां तक इस जलसे का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में ये एक पुरअमन तरीके से हो जाना चाहिए जलसा। टू बी ऑनेस्ट, इस वक्त जो मुल्क की हालत है, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई भी बैठा हुआ शख्स इस चीज से एग्री करेगा कि हमें जो है वो इस वक्त कोई खुदा न खास्ता एक ऐसी सियासत करनी चाहिए जहाँ पे तोड़ फोड़ हो, इंतशार फैले, एक सूबा दूसरे सूबे के सामने नजर आए, एक वजीर आला साहब वहां से क्रेन लेके आ रहे हों। ये कतन जो है पाकिस्तान के हक में नहीं है। एट द सेम टाइम आई थिंक हुकूमत को भी अगर उन्होंने NOC दे दिया है तो एक करने दें जलसा, उनको अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने दें, जो भी वो करना चाहते हैं। इससे हुकूमत को कतन नुकसान नहीं होगा। क्या तहरीक इंसाफ ने ये फैसला कर लिया है कि वो आके यहाँ पे पुरतशद्दुद तरीके से कोई एहतजाज करेंगे या जबरदस्ती जलसा करेंगे? नहीं, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ और मुझे नहीं लगता। देखें, इनके ऊपर तो तनकीद ही ये हो रही है कि ये NOC लेके एहतजाजी तहरीक चलाना चाहते हैं। दुनिया की कौन सी एहतजाजी तहरीक NOC से चलती है? तो वो जमात के आपको लीडरशिप के अंदर भी जो बाहर बैठी हुई है वो भी कोई एक पेज पे आपको नजर नहीं आती। हार्ड लाइनर भी हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी ख्वाहिश है कि चीजों को हम, लेकिन आपका ख्याल है कि ये लेकिन आपका ख्याल है कि ये इतना ज्यादा प्रॉब्लम जो नहीं होगा? बहरहाल हमारे पास वक्त कम हो गया। मलिक साहब, बिल्कुल आखिरी 10-15 सेकंड में, ये जो इमरान खान साहब जो इलेक्शन लड़ रहे हैं चांसलर का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, फायदा होगा उनसे? फायदा होगा उनको? मेरा नहीं ख्याल इमरान खान साहब अगर जो है इस बुनियाद पर बाहर से अप्रोच करेंगे कि मेरी हेल्प की जाए, ये पॉलिटिकली उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा क्योंकि वो इसके मुखालिफ रहे हैं। ओके, बहुत शुक्रिया मलिक साहब और अतर काज़मी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स अब देखते हैं कि 22 को क्या होता है। मामला आराम से कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।